چونکہ امام سجاد کو بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی نا، میں نے جملے امام کی الفت میں کہہ دی۔ ایک مرتبہ سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیچھے بیویاں، دربار یزید میں قدم رکھا، 900 کرسی لگی ہوئی، سب نے چھٹک کے دیکھا کہ نوجوان کون آ رہا ہے جو مثل نبی ہے، اتنا چہرے پہ روب ہے، اتنا جلال ہے، یہ شریف النسب کون ہے؟ 900 لوگ کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور مجبور ہو گئے یزید بتا تو صحیح جوان ہے وہ۔ امام نے کہا یزید مجھے موقع دے تاکہ میں اپنا تعارف کرا سکوں۔ انہوں نے سرگوشی کی ہے، میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ میں لکڑی کے اس ڈھانچے پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں، ممبر نہیں کہا۔ تاریخ میں 2 لوگوں نے ممبر کو لکڑی کے ڈھانچہ کہا۔ جب علی نے آ کے مسند رسول پر بیٹھے نا، پہلی سیڑھی کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، تیسری کو چھوڑا، رسول کی جگہ بیٹھے۔ لوگ بولنے لگے یہ کیا، علی آج رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے، یہ کیا؟ اب میرے مولا علی وہیں بیٹھے ہیں جہاں پہ رسول کے قدم ہے، جہاں رسول بیٹھتے تھے وہیں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا علی آپ رسول کے جگہ پہ بیٹھ گئے؟ کہا یہ تو لکڑی کا ڈھانچہ ہے، کیا تم نے مجھے مہر نبوت پہ نہیں دیکھا؟ جب ان کے گھر میں ہو تو ممبر ہوتا ہے، جب دشمن کے پاس ہو تو لکڑی کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کہا مجھے موقع دے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے تجھے موقع ہے۔ ابھی جب سید سجاد اس لکڑی کے ڈھانچے پر چڑھنے لگے نا تو یزید نے ایک شعر پڑھا۔ شعر یہ پڑھا کہ نہ کوئی توحید ہے، یہ بنی ہاشم کے لوگوں نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کیا ڈھونگ بنایا ہوا ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی محمد رسول اللہ ہے، یہ بس ایسے ہی نعوذ باللہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ ابھی جب سید سجاد جا کے بیٹھے تو جا کے میرے مولا نے خطبہ دیا، مصائب کے جملے ہیں۔ فرمایا میں عربی نہیں پڑھ رہا، ٹائم بچا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے سو وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے۔ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منہا کا بیٹا ہوں، میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، جعفر طیار ہمارے گھر کا ہے، حمزہ جس کا کلیجہ تمہاری دادی نے چبایا وہ ہمارے گھر سے ہے، ہم جعفر طیار جس کو جنت میں اللہ نے پر عطا کیے وہ میرے گھر سے ہے۔ اور فرمایا قرآن ہمارے گھر میں اترا، یہ قرآن ہمارے گھر میں اترا۔ اور پھر سید سجاد نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ایک تشت کی طرف اشارہ کیا۔ کہا وہ جو تشت ہے نا جس تشت میں میرے بابا حسین کا سر پڑا ہے، یہ تشت میں وہ ہے جو جنت کا سردار ہے، اور میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا قتل کیا گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا قتل کیا گیا، میرے بابا کو پسے گردن خنجر سے 17 ضربوں سے قتل کیا گیا۔ آپ نے آج تک 13 سنی ہے، مکہ مکرمہ میں 17 ضربے ہیں، پسے گردن سے میرے بابا کو قتل کیا گیا، اور میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پیاسا قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے سینے پر گھوڑوں کی سوتوں سے ہڈیاں توڑ دی گئی۔ اب جب یہ جملے کہے سارے رونے لگے، سارے رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ یہ مجلس ہو گئی ہے، یہ علی نے مجلس بند حسین کی۔ اب یزید نے سوچا کہ میں ان کو کیسے اٹھاؤں کہ جاؤ نماز پڑھو۔ اتنے میں جلاد کو دیکھا، جلاد نے خنجر پھینک دیا اور رو کے کہا میں قتل نہیں کرتا۔ یزید نے مؤذن سے کہا، سرکاری مؤذن سے کہا اذان دے، نماز پڑھ۔ پتہ چلا جو مجلس کا نماز سے ٹکراؤ کروائے وہ یزید ہوتا ہے۔ اذان دے، مؤذن کھڑا ہوا، میرا امام چپ کر گیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے امام نے کہا اللہ اکبر، 4 مرتبہ اس نے کہا اللہ اکبر، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے امام نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رو کر یزید سے کہا اور جسے تو تماشا کہتا ہے میرے نانا کی رسالت حقیقت ہے، تو تماشا۔ ابھی جس کو تو تماشا کہہ رہا تھا
یہ حقیقت ہے، میرے پیارے رسول کی حقیقت ہے، تو تماشا ہے۔ تو جو رسالت کی حفاظت کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ عزادارو کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق میں لوہے کی میخی، اور گردن چھپی ہوئی ہے۔ پیچھے بیویاں ہیں جو رو کہہ رہی ہے، واہ محمد، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسن، واہ حسین۔ زید بن ارقم صحابی نے کہا کہ جس گھر میں کوئی مصیبت آئے تو اس کے گھر والے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو خاندان رسالت کو یاد کر رہے ہیں؟ زید بن ارقم کھڑا ہوا اور اس محمل کے پاس آیا جس کے اوپر سید سجاد گئے تھے۔ زید بن ارقم کھڑا ہو گیا اور کہا، السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ جیسے کہا نا قیدی میرا سلام ہو۔ میرے امام نے کہا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ تو زید بن ارقم نے کہا، اے قیدی یہ تو رسول کے گھر کی آیت ہے، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو خاندان رسول پر نازل ہوئی ہے کہ سید سجاد نے پھر تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ زید بن ارقم نے کہا، اور یہ تو حدیث کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ پر آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب یہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے کہا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اور زید میں گھبرا گیا، کہا تو کیسی آیتیں پڑھتا ہے؟ یہ تو ساری خاندان رسالت کی آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، تو جو بار بار کہتا ہے خاندان رسالت، کیا تو کسی کو پہچان لے گا؟ کہا ہاں، مدینہ میں میرا سردار حسین رہتا ہے اور اس کا بیٹا علی زین العابدین رہتا ہے، میں اسے پہچانوں گا۔ کہا کیسے پہچان لے گا؟ کہا میں صحابی رسول ہوں، میں نے بچپن میں حسین کو گود میں کھلایا ہے۔ سید سجاد نے کہا، اس مجمع میں پہچان لے گا؟ کہا مجھ سے زیادہ کون پہچانے گا؟ اور رو کے کہا، حسین کو دیکھنا ہے، دے وہ دیکھ جو کہ بیضا پر حسین ہے، اور سید سجاد کو دیکھنا ہے اور مجھے دیکھ لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ لعنت اللہ علی الناصرین۔ پروردگار عالم